امام کے الفاظ کے اعتبار سے زیارت عاشورہ پڑھیے اپنی حاجت کے لیے. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو حاجت بر آور ہونے کے لیے، حاجت کے پورا ہونے کے لیے پڑھیے زیارت عاشورہ. اب لگتا ہے طریقہ اس کا بعض علماء نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے، یہاں تک کہ بعض صاحبان عرفان نے اس کو یوں لکھا کہ قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی انسان کی آرزو ہو، سب سے بڑی آرزو، تو کہتے سب سے بڑی آرزو یہ کہ زیارت عاشورہ دن میں کئی بار پڑھتا. ایک بار کیوں پڑھی؟ صرف دن میں کئی بار پڑھتا. کیوں؟ کیا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان اس کو دن میں کئی بار پڑھے؟ پورے معرفت کے اسباق ہیں زیارت عاشورہ کے اندر. البتہ ایک طریقہ جو ذرا سا کل اعمال عاشورہ انجام دیتے ہوئے شاید آپ نے غور کیا ہو، تو بہت دور کی بات نہیں، کل کی بات ہے. آپ میں سے اکثریت نے انشاءاللہ دعائے علقمہ پڑھی ہوگی. دعائے علقمہ، دعائے صفوان یا دعائے ودا، تین نام اس دعا کے ہیں. اور اگر اس دعا کو آپ نے تلاوت کیا ہو تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس کے دعا کے آخر میں دو شخصیات سے رخصت طلب کی گئی ہے. ایک مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. دو شخصیات. اللہم صلی علی محمد وعلی. اس کا مطلب ہے کہ دعائے علقمہ، دعائے صفوان، دعائے ودا، اس کا تعلق دو شخصیات سے ہے. اس لیے بعض علماء نے حوزہ علمیہ کے روش اختیار کی کہ زیارت عاشورہ سے پہلے زیارت امیر المومنین، زیارت عاشورہ سے پہلے زیارت امیر المومنین، کوئی بھی ایک زیارت مولا کی وہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد زیارت عاشورہ، اس کے بعد دعائے علقمہ. اب رہا سے مسئلہ یہ کہ ایک نماز شروع میں پڑھ لیجئے، ایک نماز آخر میں پڑھ لیجئے. ان تین اعمال سے پہلے ایک نماز اور تین اعمال کے بعد ایک نماز، کل 5 اعمال ہو گئے. 2 نمازیں، 2 زیارتیں اور ایک دعا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ، یہ تمہید اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ یہ لفظ السلام تو مجھے آپ کو پہنچانا ہے. میرا عنوان زیارت عاشورہ نہیں ہے. البتہ امام علی نقی علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے زیارت عاشورہ میں جو سلام 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے لعن 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. لعن ہے اللہم لعن اولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لہو ولا ذالک اللہم لعن الإصابة التي جہدت الحسین وشایعت وبایعت وطابعت على قتلہ اللہم لعنہم جمیعا. امام فرماتے ہیں اگر وقت مختصر ہو تو اللہم لعنہم جمیعا کے جملے کی تکرار 100 مرتبہ کرو، بجائے اس پورے لائن کو پڑھنے کے. اللہم لعن اول ظالم سے لے کر اور آخر جملے تک شایات و بایات و طابات، یہ تمام کو چھوڑ کر صرف ایک جملہ، وہ کیا ہے؟ اللہم لعنہم جمیعا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پورے جملے کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. اللہم لعنہم جمیعا، آسان جملہ، سب کو یاد بھی ہو سکتا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار ان سب پر اللہم لعنہم
جمیعا، ان سب پر لعنت کو نازل کر، جمیعاً سب پر۔ اب اول کون، آخر کون، شایعت کون، بایعت کون، تابعت کون، کس نے بیعت کی، کس نے پھیلایا خبر کو، کس نے امام کے خلاف لشکر تیار کیے، ان سب کو کور کرتے ہوئے اللہم لعنہم جمیعا۔ بڑا آسان کام ہو گیا، سب پر ایک ساتھ لعنت بھیج دیجئے۔ چونکہ حکم معصوم ہے، ورنہ میں کہتا کہ لعنت بے شمار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، شمار کرو۔ حکم معصوم ہے کہ لعنت شمار کرو، اللہم لعنہم جمیعا 100 مرتبہ۔ لیکن عجیب بات ہے، امام فرماتے ہیں جب سلام پڑھو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الحد منی لزیارتکم، یہاں تک السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ امام فرماتے ہیں یہ پورا جملہ مکمل پڑھتے، اگر وقت نہ ہو تو شروع کرو السلام علی الحسین سے اور پڑھو وعلی اصحاب الحسین تک 100 مرتبہ، تو تمہارے نامہ اعمال میں اس پورے سلام کا ثواب لکھا جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی عمل بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر مشکل کشا کے بیٹے کا دامن تھام لو تو ہر مشکل عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔